نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے ان واقعات و احوال کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے سبت کے حوالے سے اللہ کے احکام اور قانون کو ٹھکرایا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب اور سزا مسلط کی۔ ان میں سے ایک سزا یہ بھی تھی کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کہ اللہ نے ان کو زمین کے اندر منتشر کر دیا، ان کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی، مختلف ملکوں اور خطوں میں وہ ہجرت کر گئے، کسی ایک جگہ پر ان کا قیام اور وجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے صالح اور اچھے عناصر اور جماعتیں موجود رہیں، دنیا میں اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتی رہیں اور لوگوں کو کہتی رہیں، لیکن ان کے بعد تو پھر ایسا حال ہوا کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ایسے ناخلف جانشین آئے جو ان کی جگہ پر قائم مقام ہوئے۔ انہوں نے تورات پر سرے سے عمل نہیں کیا، اسے پس پش ڈال دیا، بلکہ صرف یہی نہیں، ان کا جو مذہبی طبقہ تھا انہوں نے اس تعلیم کو جو اللہ نے نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی، اس کو دنیا کی تحصیل کا، دنیا کی حصول کا ذریعہ اور سبب بنایا، دین فروشی کا کردار ادا کیا۔ وہ لوگوں سے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فوائد کے لیے ان کو مسئلے بتاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، لیکن مذہب سے وہ کوسوں دور ہیں۔ ان کے حکمرانوں کا بھی یہ حال ہوا کہ ایک دوسرے پر جان تان تو کرتے ہیں کہ وہ کھا گیا، اس نے رشوت لینا شروع کر دی، وہ 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن اس کی جگہ پر جب دوسرا آتا تھا تو وہ اس سے بھی بدتر ثابت ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح رشوت لیتا، کتاب کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا۔ پھر اس کی جگہ پر جو نیا آتا تھا، پہلے تو وہ اس کی برائیاں بیان کر رہا ہوتا تھا، لیکن جب وہ حکمران بنتا تھا تو وہ بھی ویسے ہی کرپشن، 2 نمبری اور دین کے احکامات کو پس پش ڈالا ہوا ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے یہاں تفصیل کے ساتھ ان کے ان واقعات و احوال کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ان کے بہت برے جانشین ان کی جگہ پر آئے۔ خلف کہتے ہیں برے جانشین کو، اور ایک لفظ ہوتا ہے خلف۔ خلف کا معنی ہوتا ہے اچھا جانشین، اور اگر یہی لام کے سکون کے ساتھ وہ خلف ہو، ناخلف جیسے کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے برا جانشین، جس نے اچھا کردار ادا نہ کیا ہو، ایسا جانشین جو برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو۔ تو یہاں خلف فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنیٰ، وہ کتاب کے وارث بنے، یعنی تورات کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، وہ اپنے پہلوں کے وارث اور جانشین بنے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتی ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتی ہیں، انبیاء کی تعلیمات وراثتاً ان کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو برے جانشین، انہوں نے تعلیم، کتاب کی تعلیم حاصل کی، عالم بنے، علم کو سیکھا، کتاب ان کے پاس تھی، وارث بنے کتاب کے، لیکن اس کتاب کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟
انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یأخذون عرض هذا الادنی، کہ اس کتاب کے بدلے میں یہ کیا لیتے ہیں؟ دنیا کی حقیر دولت اور مال اس کو لیتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، یعنی ان کا دین فروشی کا کام ہو گیا، مذہب فروشی ان کا وتیرہ بن گیا۔ اور یہی حال ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے کچھ انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو گے۔ آج بھی مذہبی طبقے کا یہی حال ہے، دین فروشی کا کردار ہے۔ آپ دیکھ لیں مذہبی سیاسی جماعتیں تو بالکل مذہب کو استعمال کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور اس کے علاوہ جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کسی نے تعویذ گنڈوں کی دکان کھول رکھی ہے، تو کسی نے اور اس طریقے سے دولت بنانے کے لیے کوئی ادارہ قائم کر رکھا ہے، کسی نے کوئی مدرسہ بنا رکھا ہے تو اس کے نام پر چندے اور سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں مسلم ملک پر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، کشمیر کے نام پر چندہ، فلسطین کے نام پر چندہ، اسی طرح دیگر ممالک میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے چندے اکٹھے ہوتے ہیں، مذہب کے نام پر چندہ ہے نا، جہاد ایک مذہبی عمل ہے، اس کے نام پر چندے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ چندے استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے، اپنی لالچ میں اور اپنے اغراض میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنی دولتیں اور جائیدادیں جاگیریں بنائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی مسلمان ہے نا، جو مسلمان ہے وہ مذہبی ہے۔ اس مذہبی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا ہے، عالم ہے یا دیندار ہے۔ مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مذہب کو مانتا ہے، اس مذہب کے ماننے والا ہے۔ تو آپ کا حکمران طبقہ وہ بھی مسلمان ہے، ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے تو اسلام کو پیش کرتے ہیں، اسلام کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک آپ کے حکمرانوں نے بھی مذہب کو استعمال کیا۔ جب بنانا تھا تو اس وقت قوم کو نعرہ کہہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی وہاں اللہ کا قانون ہوگا، اس کے سوا کوئی قانون نہیں چلے گا۔ اور آج تک تو اللہ کا قانون یہاں جاری نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا، تو لا الہ الا اللہ تو آپ نے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ آپ کے جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے، وہ سرمایہ دار اصفہانی جو اصفہانی چائے کا مالک تھا، وہ کہتا تھا ایسے مولوی باتیں کرتے، ہم نے تو پاکستان لیا تھا اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، ہندوستان میں ہمارا مقابلہ تھا ہندو بنیا سے، اور وہ تجارت میں بڑا ہم سے آگے غالب تھا، تو ہم نے کہا ہمارے لیے الگ ایک ملک ہونا چاہیے تاکہ ہم کھلم کھلا تجارت کر سکیں۔ آپ کے جاگیردار کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے بنایا تھا، یہ تو جب عارضی حکومت انڈیا میں بنی تھی وہاں کے ہندوستانی لوگوں کی، تو اس وقت اس عارضی کانگریسی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ انگریز نے جن کو جاگیریں دی ہم ان سے واپس لے لیں گے، اور ہر ایک کے پاس صرف اتنی زمین رہنے دیں گے جتنی وہ کاشت کر سکتا ہے، 12 ایکڑ یا کچھ اس طرح انہوں نے طے کیا۔ تو آپ کے جاگیرداروں نے کہا کہ ہمیں جو یہ مربع ملے ہوئے ہیں اتنے زیادہ، یہ تو یہی مشترکہ حکومت بنے گی تو ہمارے یہ مربع واپس لے لیے جائیں گے، اس لیے اپنی مربوں کی حفاظت کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اب وہ جاگیروں کے تحفظ کے لیے ملک بنا رہے ہیں، لیکن استعمال کس کو کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو، کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد بھی ماشاءاللہ آج تک آپ کے تمام حکمرانوں نے، جرنیلوں نے دین اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے، جن کو بہت بڑا مذہبی اور دیندار کہا جاتا ہے، تو یہاں امریکہ کے تحفظ کے لیے افغانستان میں جہاد شروع کروایا۔ اب تو سارے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جہاد نہیں تھا، یہ بلکہ افغانستان میں امریکہ کی جنگ تھی جو ہم سے لڑائی گئی ہے، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ نہیں سمجھ آئی تھی، اس وقت کیونکہ امریکہ کے لیے کام کرنا تھا تو جہاد کے لفظ کو استعمال کیا۔ تو یہ دین فروشی کا کردار ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکمرانوں نے بھی اور مذہبی طبقوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی دولتیں بنائی ہیں۔ قرآن مجید پہلی قوموں کے یہ واقعات بیان کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قرآن یا دین یا اللہ کی کتاب وہ پیسے بنانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دولت جمع کرنے، دولت بنانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتی ہے۔ اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ تو عمل کی کتاب ہوتی ہے،
لیکن ناخلف لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کرنے کی بجائے، انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنے کے بجائے دولت کماتے ہیں اس کے ذریعے۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى، یہ دنیا کا حقیر ساز و سامان اس کو لینے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ دولت جمع ہو جائے۔ اور ایک اور خرابی کیا ہے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہمیں عنقریب کیا کر دیا جائے گا۔ وہ غلطیاں کرتے ہیں، جب ان کو تنبیہ کی جائے وہ کہتے ہیں ہم تو یہودی ہیں، یہودیوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی بخشش یقینی ہے، بس جو یہودی ہو گیا وہ تو اس کے لیے جنت ضروری ہے۔ قرآن نے ان کے پیچھے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ان کی یہ بول اور اقوال ذکر کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، بس یہودی تو جنتی ہے، باقی جو ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کچھ دن کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا جو غلطیاں اور گناہ کر رہے ہیں، لیکن آخر کار اس کی بخشش ہے۔ اور کیا یہی نظریہ اور سوچ آج مسلمان کا نہیں بنا ہوا کہ جو مسلمان ہو گیا بس وہ تو جنتی ہے، پکی بات ہے، اس نے تو جنت میں جانا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں گیا بھی، آخر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو یہودی کہہ رہے ہیں؟ کل ایک عالم کی میں بات سن رہا تھا، اس سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اجتماعات میں دعائیں کر رہے ہیں، انفرادی طور پر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ غزہ والوں کی مدد فرمائے، اسرائیل کو تباہ و برباد کرے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اسرائیل تباہ و برباد نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا اس کی وجہ وہی ہے کہ اللہ ہمیں جو معاف کیے ہوئے ہیں ہمیں نہیں سزا دے رہا، ہمیں تباہ نہیں کر رہا، تو اسی وجہ سے اللہ ہم کو بھی تباہ نہیں کر رہا۔ کون سا وہ کام ہے جو ہم نہیں کر رہے اور اللہ نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے؟ اللہ کا قانون تو سب کے لیے ہے۔ آپ عبادات میں یاد ہیں، نماز جیسی عبادت اب کتنے لوگ پڑھنے آئے ہیں؟ مسلمان ہیں نا، اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم نے تسلیم کر رکھا ہے کہ تیرے سامنے ہم جھکیں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری اطاعت کریں گے۔ آپ پورے محلے میں سے، آبادی میں سے کتنی تعداد، کتنی فیصد لوگ ابھی مسجد میں آئے ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، بے حیائی، دو نمبری، جھوٹ، خرابیاں، کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے معاف کر رکھا ہے، ہمیں چھوڑ رکھا ہے، ڈھیل دے رکھی ہے۔ ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے تو ان کو بھی اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داریاں ہیں کہ یہ جماعت جو ہے نا جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا یہ تو اللہ کے رشتہ دار ہو گئے، ان کو تو اللہ نے ڈھیل دینی ہے، دوسروں کو اللہ نے نہیں ڈھیل دینی۔ اللہ کے ہاں تو سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے، ایک جیسا اصول ہے۔ یہی بات یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس جیسی دولت کسی ان کے ساتھی کے پاس سے بھی مل رہی ہو، گھٹیا غلط طریقے سے مال و دولت ان کو مل رہا ہو اپنے ساتھیوں سے ہی، تو یا خود اسے فوراً لے لیں گے۔ حرام طریقے سے بھی مال آ رہا ہے اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے ضرور لے لیں گے، اور معافی کی امیدیں اور خواب دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر قرآن مزید کہہ رہا ہے کہ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا ان سے کتاب میں یہ پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی نسبت نہیں کہیں گے مگر سچ بات، اللہ کی طرف سچی بات کی نسبت کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے اس عہد کا بھی ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی تعلیمات کو چھپائیں گے نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان کو کھول کر بیان کریں گے، ان پر عمل کریں گے، انسانیت کی رہنمائی کریں گے، لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور اس کے ذریعے انہوں نے دولت کمائی۔ تو یہی بات قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کہ ان سے کیا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی نسبت سچ ہی بولیں گے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن انہوں نے تو اللہ کے بارے میں عجیب باتیں کہنا شروع کر دی، بس اللہ نے ہمیں تو معاف ہی کرنا ہے، اللہ نے ہمیں تو جنت میں ڈالنا ہے، ہم تو بخشے بخشائیں ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور حالانکہ جو کچھ اس میں ہے اس کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، تورات کو پڑھتے بھی ہیں کہ تورات میں اللہ نے کیا فرمایا، جو فرمایا اس پر عمل نہیں ہے اور اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، سنو آخرت میں مغفرت تمہارے لیے نہیں ہے، بد عملوں، خواہش پرستوں، دولت کے پجاریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو لوگ دنیا میں عدل و انصاف کرتے ہیں، جو لوگ پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ آخرت کا گھر تو اللہ نے متقیوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب مقدس تورات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، ان کا تو عمل یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ، اور وہ کتاب کو بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ انا لا نضيع اجر المسلمین، جو دنیا میں درستگی چاہتی ہیں، دنیا میں بہتری چاہتی ہیں، انسانیت کو سنوارنا چاہتی ہیں، اعلیٰ اخلاق کا درس دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن نے پیچھے بھی بیان کی ہے کہ ان میں سے ایک امت ایسی ہے یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتی ہے، صحیح رہنمائی کرتی ہے، وہ بھی یعدلون، اور عدل کے مطابق وہ فیصلے کرتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ حق پر ایک جماعت تو ہر دور میں رہی ہے، کبھی ایسا دور اس سے خالی نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچے لوگ ہر دور میں رہیں گے۔ لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور حق کو قائم رکھے ہوئے ہوگی، وہ اس کے مطابق عمل کرتی رہے گی، انسانیت کو رہنمائی دیتی رہے گی۔ تو سچے لوگ ہر دور میں رہے، یہودیوں میں بھی رہے، قرآن مجید یہاں ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یہودیوں میں جو اچھے لوگ تھے قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، اور جو برے ہیں مفاد پرست، لالچی، جھوٹے اور دو نمبری کرنے والے، ظلم کرنے والے تھے، ان کی قرآن مذمت کر رہا ہے۔ فرمایا والذین یمسکون، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور وہ درستگی چاہتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ انا لا نضيع اجر المسلمین۔ قرآن نے کہا ایک اور واقعہ بھی یاد کرو، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر حرکت دی، زلزلہ دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے 40 دنوں کی اعتکاف کے بعد، تو آ کر قوم کو بری حالت میں دیکھا کہ وہ شرک میں، گو پرستی میں، گوشالہ میں مبتلا ہو گئی ہے، ان کو تنبیہ کی، ان کو سزا دی۔ اس کے بعد جو قوم باقی بچی تو ان کو حکم دیا کہ اب اس تورات پر عمل کرو۔ ان کو ایک جگہ پر جمع کیا، ایک پہاڑ تھا، پہاڑ میں کافی اونچی ایسے چٹانیں کی، صحرا تھا جو ان کے اوپر گویا سایہ کیا ہوا تھا، وہاں ان کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کو پڑھو، ان پر عمل کرو۔ وہ کہنے لگے آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں، جو ہماری سمجھ میں آئے وہ ہم اس پر عمل کریں گے، جو ہمارے لیے آسان ہوئے ہم اس پر عمل کریں گے، سب پر ہم پر عمل نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے ہم عمل سب پر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تعلیمات سنائیں، اس میں تو اللہ کی سخت احکامات بھی تھے، تو انکار کر بیٹھنے لگے کہ ہم سے نہیں ان پر عمل ہوتا۔ تو اسی میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں کہ آج کل سنتوں پر بھی عمل کرنے کے حوالے سے کچھ لوگ بڑے وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سنتوں کا وہ لوگوں کے سامنے بڑی اس کی نمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سی سنتیں؟ وہ جو اپنے مطلب کی ہوتی ہیں، جن کو اپنے پیٹ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جس میں برتن صاف کرنے کی ایک جیسے مثلاً سنت ہے کہ اس میں پیٹ میں کھانا جانا ہے، یا اسی طرح جو اور اپنے مطلب کی لباس کی اور اس طرح کی جو میٹھی میٹھی سنتیں ہوتی ہیں نا، وہ بڑی یاد ہوتی ہیں۔ اور جہاں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، جان دینی پڑتی ہے، جہاں کچھ جاتا ہے، تو وہاں ہم اس کے لیے پیچھے ہوتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تو یہ یار بنی اسرائیل کا کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے آسان ہے نا، جو ہمارے مطلب کا ہے، ہم اس پر تو عمل کریں گے، اور جو مشکل ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کہا کہ دیکھو کتاب مقدس پر پورے کا پورا عمل کرو۔ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ جو مطلب کی بات ہے اس کو تو سنت اور دین کہہ کر اپنا لیا، اور جہاں کچھ اپنے نفس کو زد پڑتی ہے، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اس کو پسے کچھ ڈال دیا جی۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے پہاڑ میں زلزلہ طاری کر دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نَتَقْنَا الْجَبَلَ اسی کے معنی میں دوسری جگہ پر رفعنا کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھایا۔ بعض روایات کے مطابق یہ کہ پہاڑ باقاعدہ فرشتوں نے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور دوسرے معنی نتقنا کے زلزلنا کے من بھی آتے ہیں کہ ہم نے زلزلہ لیا۔ جب زلزلہ آیا، جب زلزلہ آتا ہے، مکانوں میں بھی زلزلہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں مکان ہمارے سروں پہ نہ گرے، باہر اس لیے بھاگتے ہیں، مکان سے نکلتے ہیں کہ ابھی یہ ہمارے سروں پر گرا نہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسا زلزلہ پہاڑوں پر طاری کیا کہ قریب تھا کہ وہ ان کے سروں پر گرتا۔ انہیں لگا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو زلزلہ دیا ان کے سروں پر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایسے لگا جیسے کہ ان کے اوپر سائبان کی طرح حرکت کر رہا ہے، جیسے بادل حرکت کر رہا ہوتا ہے، پہاڑ حرکت کر رہا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے سمجھا کہ بے شک وہ پہاڑ ان پر ابھی گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان پر مضبوطی سے عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں تعلیمات ہیں ان کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن سکو۔ اب جب زلزلہ آیا اور لگا کہ ابھی مرے اور ہلاک ہوئے تو فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن سجدے میں ہیں اور اس طریقے سے کہ بائیں آنکھ سے تو سجدہ کیے ہوئے ہیں اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی پہاڑ ہم پر گر تو نہیں رہا۔ اور یہی وجہ آج تک یہودیوں کے ہاں سنا ہے کہ وہ اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی طرح کے سجدے نے ہمیں عذاب سے بچایا تھا۔ وہ دائیں آنکھ ان کی اوپر ہوتی ہے اور بائیں آنکھ نیچے ہوتی ہے، تو یہ ان کا حال تھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کو ذکر کیا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں احکامات دیے ہیں، اور جو کچھ اس میں تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے احکامات بیان کیے ان کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ اس طریقے سے تم متقی بن سکو اور معتدل عدل و انصاف کرنے والے بن سکو اور اللہ سے ڈرنے والے بن سکو۔ تو اس طریقے سے یہاں واقعات کا ایک سلسلہ جو بنی اسرائیل کا قرآن نے شروع کیا تھا اس کو مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد آگے نو انسانیت، جیسے سورت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا ان کے واقعے سے، اب پھر کیونکہ سورت مکمل ہو رہی ہے پھر یہاں سے آگے اگلے رکوع میں واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس پیدائش سے متعلق ذکر کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب